یہ بالکل آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرایا گیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان کے تمام لوگ بہت پریشانی کا شکار تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بلوں میں ہوش روا اضافہ ہو چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یونٹ پہلے 56 روپے کا پڑ رہا تھا آئندہ کچھ دنوں میں یہ 70 روپے تک پہنچ جائے گا، جو ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، روزگار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، اور اس سب کے باوجود جب آپ کے پاس روزگار کے مواقع بھی نہ ہوں، اس میں آپ کے اوپر مہنگائی کا ایک بم گرا دیا جائے تو آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان کی عوام انتہائی مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی ایک مضحکہ خیز بات ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتے، عوام تعاون نہیں کر رہی۔ بلا واسطہ تمام ٹیکسز جو ہیں جتنی بھی حکومت کی آمدن ہے وہ تو تقریباً عوام کی ٹیکسز سے ہو رہی ہیں۔ عوام ہر چیز میں ماچس کی ڈبے سے لے کر ہوائی جہاز کے بالکل ہوائی جہاز کے سفر تک وہ ٹیکس بلا واسطہ طور پر دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انکم ٹیکس نہیں بھی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ملک کی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ دار عوام نہیں ہے۔ ہمیشہ حکمرانوں کی جانب سے عوام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ذمہ دار وہ حکمران ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نگران حکومت نے چارج سنبھالا ہے، تو یہ ایک قسم کی ایک ٹیکنوکریٹس حکومت ہے، منتخب لوگوں کو لایا گیا ہے تاکہ ملکی حالات کو بہتر بنائے جا سکے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں حالات مزید خراب ہو گئے اور لوگ پی ٹی ایم کی حکومت سے بھی کئی گنا زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو کوئی پالیسیاں ہیں، اور صرف یہ آج کی پالیسی نہیں، ماضی کی بھی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ آج جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لیوی ٹیکس لگایا گیا ہے، یہ IMF کی شرائط پر لگایا گیا ہے۔ اب اس حکومت کو اختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ IMF سے مذاکرات بھی کر سکیں گے، اور اگر یہ اختیار اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس لگائیں گے، عوام کے اوپر بوجھ بڑھائیں گے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم عوام کے لیے کوئی بہتر فیصلے کر سکے۔ تو ایک عام پاکستانی شہری بھی اس سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مہنگائی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ کمزور میرا خیال ہے حکومت حکمرانوں کو وعدہ کاری لگے ہیں کہ ان کے یونٹ ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ یقیناً ان کو بھی بہت بڑی اماؤنٹ کے یونٹ فری دیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں اس چیز کو مسئلے کا حل بالکل نہیں سمجھتا کہ آپ وابڈہ اہلکاروں کے یونٹ بند کر دیں گے، آپ ان کے یونٹ بند بھی کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ ان کو پے بھی کریں گے تو بجلی تو وہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ جب دوسرے کو بجلی فری دے سکتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ تو جہاں بھی بجلی فری دی جا رہی ہوتی ہے یا جس کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یقیناً کچھ وابڈہ کی ملی بھگت بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہماری جو اشرافیہ ہے صرف وابڈہ اہلکار کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کو یہ کہنا کہ ان کے یونٹ ختم کر دی جائیں تو ملک میں معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ تمام اوپر سے لے کر جتنے بھی بڑے عہدیدار بیٹھے ہیں، جتنے بھی بڑے اہلکار بیٹھے ہیں، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کی مراد ختم کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی دولت ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہوگا، جی ایمانداری سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ملک آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے بہت زیادہ خوشحال تھا، اور جب یہ پاکستان بنا تھا تو ڈالر کی قیمت پاکستانی کرنسی سے کم تھی، بلکہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ یہاں آ کے مزدوری کیا کرتے تھے، سعودی ریال ہے اس سے بھی ہماری کرنسی مستحکم تھی، لیکن ہمارے جو حکمران آئے ہیں ان کے للے تللے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ پٹاتے ہیں، تو یہ ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو وہ عوام بھگت رہے ہیں، اور اب وہ سارا گند عوام پہ ڈالتے ہیں، حالانکہ عوام اس میں بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری اشرافیہ ہے، ہمارے حکمران ہیں، اور وہ طبقہ ہے جو ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ جو مراد لے جاتے ہیں جس کا نقصان پھر عوام کو ہوتا ہے۔ اور آج جس مشکل وقت سے عوام گزر رہی ہے یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ بات کریں گے یار اس ملک میں رہنے کا کیا خیال ہے، کہ یہ ملک جو تھا ایک نظریے کے تحت لیا گیا تھا، اس ملک کے لیے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ ملک جو ہے ایک ہمارے لیے آزادی نعمت ہے، لیکن اب لوگ اس نعمت سے بھی گھبرا گئے کہ ان پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو
تو یہ صرف آپ نے جو بات کیا نا، صرف واٹر اہلکار کے یونٹ ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی پریشانی کا شکار ہے. 300 سے پیٹرول کی قیمت ٹرپل سینچری سے کراس کر چکی ہے، ڈالر جو ہے ٹرپل سینچری سے کراس کر چکا ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو میرا خیال ہے کہ ملک میں غریب تو ختم ہو ہی جائیں گے، جو متوسط طبقہ تھا، جو وائٹ کالر لوگ تھے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک اشرافیہ رہ جائے گی اور بس پھر وہی رہے. اچھا آپ دیکھیں نا، جیسے مطلب عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. ہم خود بھی تو بہت بے اس قسم کے ہیں. میں ذاتی طور پر ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بجلی چوری کی استعمال کرتے ہیں اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کی بجلی چوری کی بھی ہے لیکن اس کو آپ استعمال تو طریقے سے کریں نا، اس کے لیے آپ ظلم تو نہ کریں اپنے ملک پر یا اپنے عوام پر یا اپنے محکمے پر. اور جو آپ نے بات کیا ہے کہ کے پی میں جو ہے اس کو وابڈا کو مرکز سے تو خیر یہ الگ ہیں، چونکہ یہ پیسکو ہے، یہ مرکز سے الگ ہے، اپنا ہمارا سیٹ اپ ہے. لیکن ایک بات آپ نے کی ہے، وہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو بجلی کے بجلی کی پیداوار ہے ہماری سب سے زیادہ ہے، اور ہمیں وہ مراد نہیں مل رہی. آپ شاید آپ پنجاب گئے ہوں، وہاں لوڈ شیڈنگ کے یہاں پہ شرح کم ہے، اسلام آباد میں اس سے بھی کم ہے، اور دوسرے شہروں میں جو پنجاب کے ان کے کم ہے. ہمارے اوپر ایک تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بات میں اکثر جو وابڈا کے حکام بھی ملتے ہیں، میں ان کے گوش گزار بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیرف ہے وہ بہت زیادہ ہے وابڈا کا. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک بل جو ہے نارمل ایک عام گھر کا جو وہ 10 سے 15 ہزار، آپ تو وہ 20 سے 25 ہزار تک پہنچ گئے. لیکن نارملی ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایک عام متوسط گھر والا 4 5 6 ہزار روپے تک آرام سے بل دیتا ہے بغیر اے سی والا. لیکن یہاں وہی بل 15 سے 20 ہزار روپے ہوتے ہیں. یہ مانتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں. راشد لطیف ہیں، ہمارے بہت بڑے سٹار ہیں کرکٹ کے. ان سے ایک دفعہ وہ ڈی خان آئی تو ہماری گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں ایسے بجلی کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے کہا یار ہمیں تو یہ مشکلات کا سامنے. انہوں نے کہا میں بھی کراچی میں رہا ہوں، کراچی کو بھی اس قسم کے ایشوز کا سامنا ہے کہ وہاں پہ بھی بجلی چوری بھی ہوتی ہے، بجلی کے ریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، سختی بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اسلام آباد میں کراچی میں رہتا تھا تو میرا نارملی بل جو تھا وہ 70,000 روپے تک آ جاتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جب شفٹ کیا اپنا گھر تو وہی میرے اے سی تھے، وہی سیٹ اپ تھا، تو یہاں 30 سے 35 ہزار آتا تھا. تو یقینی طور پر یہاں اور وہاں کے ٹیرف میں فرق نہیں ہے، تو کم از کم ان کے میٹر ٹھیک ہیں. ہمارے میٹر میں جو لگائے جاتے ہیں وہ گھوڑا میٹر ہوتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اور پھر لوگوں کو لامحالہ چوری کرنی پڑتی ہے. اب ان حالات میں جب آپ کے اوپر ایک یونٹ 56-57 روپے سے لے کر 70 روپے تک چلا جائے تو آپ بجلی کا بل کے پے کس طرح کریں گے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آئی پی پیز ہماری کمپنی ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے، اور آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، یہ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے. ہمارے عوام نہیں ہیں. ہمیشہ یہ عوام کو، محکموں کو، اہلکاروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ کرتے ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر کرتے ہوں گے ہمارے زیادتی. لیکن جو زیادہ آئی پی پیز جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے مخصوص لوگوں کو فائدے دینے کے لیے بجلی کے نرخ بھی بڑھائے، ان کو مفادات دینے کے لیے اس میں کرپشن بھی کی گئی، اور جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے کتنے پیسے ہیں، کتنے وسائل ہیں جو ایک عام آدمی کو ملے ہوں گے کہ وہ سارا جو چمڑی ہے وہ ایک عام آدمی کی ادھیڑی جا رہی ہے. تو جب تک ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے باہر نہیں نکلتے، آئی پی پی اس کمپنی کے چنگل سے نہیں نکلتے، تو ہمیں یہ ذلت اور رسوائی میرا خیال ہے ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور ہمیں اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی آگے. ہمارے جو کرپٹ اشرافیہ ہے یا کرپٹ حکمران ہیں، انہوں نے عوام کو بھی اتنا کرپٹ بنا دیا ہے اور اتنا اسودہ حال ان کو کر دیا ہے کہ وہ اب میرا خیال ہے ان سے کوئی امید انقلاب کی امید رکھنا بس ہے. یہ جس طرح کی یہ قوم ہے نا، انہوں نے اس طرح نعروں کی حد تک آ رہے ہیں، اور انہوں نے لتر کھانے اور پھر کہنے کہ لتر مارنے والے بڑھا دو. بھائی لتر مارنے والے بڑھانے کے مطالبہ کریں گے، اپنے مسائل کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے حکمران جیسے عوام ویسے حکمران. تو یہ ہمارا آئینہ ہے. ہم اپنے آئینے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جس میں پسندیدگی کا عمل یا ہماری رائے کا عمل کتنی حد تک ہوتا ہے وہ بھی ہر کوئی بہتر جانتا ہے. سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے نا ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کون لائے گا؟
اب یہ جو سیاسی استحکام کا نعرہ یہ تو پہلے عمران خان کا تھا کہ الیکشن کراؤ سیاسی استحکام آ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاسی استحکام سے وہ اقتدار مانگ رہے تھے کہ جب تک مجھے اقتدار نہیں ملے گا سیاسی استحکام نہیں آتا. اب اسی ایجنڈے پر پیپلز پارٹی بھی آ گئی, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اگر الیکشن نہیں ہو گئے تو سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اچھا, یہاں پہ کل طلعت حسین نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو تو اس کے لیے آپ نے بر وقت الیکشن کرانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ الیکشن کرا دیں تو ایک تو سیاسی استحکام کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نگران حکومت کو اسٹرینتھن کریں, ان کو اختیارات دیں, وہ فیصلے کریں اور ان کو جیسے یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے یہ 6 مہینے تک یہ چلیں اور ملک کے استحکام کی جانب لے کر جائیں. ایمرجنسی کی صورت میں آپ ایسا کریں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ خود فرنٹ پہ آ جائے یا تو وہ استحکام کی صورت نگران حکومت کو اسٹرینتھن کریں, یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود فرنٹ پر آئیں, ایمرجنسی لگائیں, ملک کے حالات کو کنٹرول کلیئر کریں, ہر چیز کلیئر کریں اور فیصلے کریں تاکہ ملک میں استحکام پیدا ہو. اگر سیاسی نہیں ہو سکتا کم از کم معاشی استحکام تو ہونا چاہیے. اور اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو میرا خیال ہے مزید مسائل بڑھتے جائیں گے اور نئی جو آنے والی حکومت ہے وہ سارا ملبہ جو ہے موجودہ سیٹ اپ پہ ڈال کی جائے گی یا PDF کی حکومت پہ ڈالے گی. اور یہ کوئی عمل آج کا نہیں ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2018 کے بعد ڈی اسٹیبلائز کیا گیا حکومت کو, عدالتوں کے کچھ فیصلے غلط آئے اور سیاسی فیصلے کیے گئے اور ان کی وضاحت بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ وہ پچھلے جو 2018 کی حکومت کے خاتمے کے فیصلے تھے وہ سیاسی فیصلے تھے. تو اس کے بعد عدم استحکام کی صورتحال چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی ہم عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بولڈ سٹیپ لینے ہیں اور کسی نے ذمہ داری قبول کرنی ہے. اب یہ کہے کہ سیاستدان کہیں کہ نہیں بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کہے کہ نہیں اس کا جو گند ہے وہ سیاستدانوں نے اٹھانا ہے, تو یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. کوئی ادارہ بھی ہو آگے آ جائے, عوام کو میرا خیال ہے اس وقت اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کی حکومت آتی ہے تو کون کیا کرتا ہے. عوام کا بھی اس چیز کے استحکام ہے کہ ان کو خوردنی, آپ خوردنی تیل کی قیمت دیکھ لیں کہ وہ کام آدمی داری سے باہر ہو چکے ہیں, پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں, ڈالر آپ دیکھ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشی استحکام ملے, ان کو کھانے کی روٹی مل جائے, کیونکہ جس طرح حالات آگے جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے یا جو متوسط طبقے کا ہے اسے کھانے کے لیے روٹی بھی مل سکیں گی. تو استحکام کے لیے ضروری ہے کہ معاشی سیاسی استحکام ہو اور کوئی آ کر ذمہ داری قبول کرے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے سیاستدان ہے. وسائل اس ملک کے سب استعمال کرتے ہیں, اختیارات سب استعمال کرتے ہیں, لیکن ذمہ داری میں پھر وہی کہتا ہوں عوام پہ ڈال دی جاتی ہے. تو عوام کو ذمہ داری خود کو بری ذمہ قرار دینے کی بجائے چاہیے کہ وہ خود آ کر ذمہ داری لے اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں. عوام کا اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ملک میں مت چلاؤ جو ہمیں نہیں, ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے. اب لوگوں کا سیاست, جمہوریت, استحکام, سیاسی, اس سے اب ان کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. اب وہ 2 وقت کی روٹی مانگتے ہیں. کسی بھوکی سے کسی نے پوچھا تھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, تو اس نے کہا تھا 4 روٹیاں. اب پاکستانی قوم بھی اس بات پر آ گئی ہے کہ ان کو 4 روٹیاں ملیں. اچھا, جب آپ کی جو سب سے آخری بات ہے میں اس پہ پہلے کمنٹس کر لوں کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کس طرح کے بندے ہیں. وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں, کسی لگی لپٹی میں نہیں آتے, نہ کسی سیاسی جماعت کو نہ کسی مخصوص گروپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بات تو طے ہے, ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ آئیں گے تو میرٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے, اور یہ بھی لوگوں کو یقین ہے کہ وہ کچھ سیاسی فیصلے بھی نہیں کریں گے جیسے ماضی میں کر کے گئے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحبان, اور آج تک ان کو بھگت رہا ہے. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی ہے چیف جسٹس جناب نیاز صاحب کی, تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے یوٹیوبر کی بات کی ہے یا جن لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں تو ان کی امیدیں میرا خیال ہے ایسے خام خیالی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے کیس چل رہے ہیں ٹرائل کورس میں, سیشن کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ان کے فیصلے چیف جسٹس دے کر کیسے جائے گا؟ وہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ نچلی عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, پھر ان کے وہاں پہ سنوائی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے فیصلے آتے ہیں. تو آگے پیچھے رہ گئے 10 دن.
کوئی بڑے 10 دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انقلابی اقدامات ہو جائیں گے، اور ایک قانون کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی جا کے اس کو میچور ہونا پڑتا ہے. تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسے عمران خان کے لیے جسٹس عطا بندیال انقلابی اقدامات اٹھا کے جائیں کہ عمران خان جو ہے نا براہ راست 11 ستمبر کے بعد اقتدار میں آ جائیں. ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی. دوسری ایک بات آپ نے کی تھی وہ میرے ابھی ذہن میں آئی ہے کہ جب مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری کو پیش کیا گیا تھا تو اس کو انڈورس کرنے والی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تھی، وہ شراکت اقتدار میں تھی. جب مشترکہ مفادات کونسل میں پیپلز پارٹی اس کو انڈورس کر رہی ہے نئی مردم شماری کو، تو قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ جب نئی مردم شماری آ جائے گی تو اس کے 4 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس پہ نئی عمل درآمد ہوگا، نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی. تو جب یہ مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کی گئی اور یہ پاس ہو گئی تو اب الیکشن کمیشن جو ہے رولز کے تحت میرا نہیں خیال کہ 4 مہینے تک الیکشن کرانے کا پابند ہے. تو اس ایک قانون کے تحت جو ہے وہ اگلے 4 مہینے تک نئی حلقہ بندیاں کرے گا، اور اس پر میرا خیال ہے مسلم لیگ نون ایگری ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ بھی اس پہ ایگری ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس دن ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے، تو الیکشن کمیشن کے ساتھ انہوں نے اس بات پہ میرا خیال ہے کہ ایگری کر لیا، کیونکہ احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی تھی اور اعظم نذیر تارڑ کہ 14 دسمبر تک 2023 14 دسمبر تک نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. جب نئی حلقہ بندیاں ہونے کے بعد ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ آپ نے 54 دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے، تو 2 مہینے اور بھی ہیں. 14 دسمبر کے بعد 2 مہینے آپ اوپر لے جائیں. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروری 2024 میں الیکشن ہونے ہیں، تو رولز کے تحت تو فروری 2024 میں ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو الیکشن کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں ہو جائے. عوام میں اپنے ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے، جمہوری اختیار کا پابند کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کا جو ایک سٹانس تھا اس کو اپنے نام کرنے کے لیے. تو پی ٹی آئی، اور مجھے بھی لگتا یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی سپیس ملی تو وہ اور پیپلز پارٹی شاید اکٹھے مل کر اگلا الیکشن لڑیں یا اگلی حکومت بنائیں. تو فروری تک تو آرام سے میرا خیال ہے آپ لوگ بھول جائیں. یوٹیوبر ہیں یہ یوتھ سے اوپر ہیں پھر جو کچھ بھی ہیں وہ فروری تک بھول جائے کہ الیکشن ہونے والے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو دوبارہ سپیس ملے کہ وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں.